بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ سیاست کے بادشاہ اسد زرداری کے چودھری پرویز لائی اور چودھری شجاعت کے ساتھ انہی کے گھر میں ڈیرے۔ رات بھر کیا چلتا رہا، کیا کیا ہوتا رہا، کیا کیا چیزیں آئیں اور کیا کیا گئیں، کون سے آپشنز پر غور ہوا، اس سارے معاملے پر بات کروں گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ تخت لاہور کس کا، حمزہ شہباز کا یا پرویز لائی کا، اس پر بھی بات کریں گے۔ امکانات، یہ ظاہر ہے امکانات پر مبنی بات ہوگی، لیکن میں آپ سے عرض کروں ان دونوں چیزوں سے پہلے ایک شخص ہے جس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی۔ سر وہ اتنا زیادہ ٹینس ہے کہ اس نے کل جو باتیں کی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ باتیں کسی مہذب ملک میں کی جاتی تو سر وہ بھائی صاحب گلاں کر کے تھلے اترتا تھا، گرفتار ہو جاتا۔ لیکن اب یہ پاکستان ہے، پاکستان کے اندر اس طرح کا شخص وزیر اعظم رہا ہے۔ سر یہ ایک ایسی ریاست ہے جس کی جو سلطنت نہیں ہے کسی کی، یہ ریاست ہے جس کا ایک آئین ہے، اس آئین اور وہ متفقہ آئین ہے، اس کے اوپر تمام اس وقت کے سٹیک ہولڈرز نے سائن کیے ہوئے ہیں، اور یہ بھائی صاحب اس آئین کے ہوتے ہوئے یہ جس طرح کی باتیں کر رہے تھے، یعنی یہ 3.5 سال اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے۔ اس سے پہلے اس ملک کے لوگوں نے اس کو بے تحاشا چندہ دیا، اس نے اپنا کاروبار اس چندے سے چمکایا۔ میں شوکت خانم کی بات کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا، شوکت خانم ہاسپٹل ایک الگ پروجیکٹ ہے، شوکت خانم لیبارٹریز کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایپ بھائی نے انہوں اپنا کاروبار سے طور سے چلایا۔ اربوں روپے، کھربا روپے اس بندے نے قوم سے لیے، اور یہ اس ملک کے بارے میں جس کے یہ وزیر اعظم رہے ہیں اور دوبارہ وزیر اعظم بننے کی خواہش رکھتے ہیں، بلکہ ویس کوٹ پا کے انہوں خطاب کرتا ہے۔ جب سے یہ 17 جولائی کا الیکشن جیتے ہیں نا، تب سے یہ خیال ہے کہ میں انہوں وزیر اعظم بن گیا، اور پوری قوم کو میرا خطاب جو بھی یہ باتیں کر رہا ہو سننا لازم ہے۔ اور سارے ٹی وی دہاندے نے، یار مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سارے ٹی وی کو مسئلہ کیا ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ حکم آتا ہوئے، پہلے بھی حکم آتا تھا۔ آپ کو میں عرض کروں کہ یہ بندے کو 2011 سے اون ورڈ مسلسل ایک نامعلوم افراد کی طرف سے نامعلوم کالیں آتی تھیں۔ یہ جو ٹی وی چینل کے مالکان ہیں اور ڈائریکٹر نیوز ہیں، اور بھائی صاحب تڑا تڑ لائیو جا رہا ہوتا تھا۔ 2014 کا دھرنا تھا، چھوٹا سا واقعہ کو بتانے لگوں۔ 2014 کا دھرنا تھا، یہ بھائی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے دھرنے پر جانا تھا۔ اس سے پہلے غریدہ فروخی صاحبہ بڑی معروف اینکر ہیں، اس وقت وہ عمران خان کی بہت زیادہ مداح ہوا کرتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ عمران خان پاکستان کے اندر بہت زیادہ ایک چینج لے کر آئیں گے، تو یہ وہاں پر بیٹھ کے ناشتہ کرنے کے لیے غریدہ فروخی صاحبہ جس ٹی وی پر موجود تھی، انہوں کا ناشتہ کرنا براہ راست دکھایا گیا۔ یہ بتا رہے تھے کہ ہلدی میں دودھ ڈال کر پینے کے کیا فائدے ہوتے ہیں، یہ بتا رہے تھے کہ ساتھ بادام کھانے کے کیا فائدے ہوتے ہیں، یہ بتا رہے تھے کہ کیولے 2 جڑے پراٹھے میں چوپڑے کھادے اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ یہ سارا کچھ سر اس قوم کو لائیو دکھایا گیا۔ اس طریقے سے عمران خان کو میڈیا کا جو ہے نا ایک ڈارلنگ بنا کر پیش کیا گیا، اور آج بھی وہ میڈیا کی ڈارلنگ ہیں، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں۔ لیکن یہ ساری عزتیں، یہ ساری محبتیں، یہ ساری کی ساری رسپیکٹ جو انہیں دی ہے اس ملک اور قوم نے دی ہے، اور یہ بھائی صاحب کتنے آرام سے یہ بات کہہ گئے کہ اگر ہمارا پنجاب کے اندر مینڈیٹ تسلیم نہ کیا گیا تو پھر ملک سری لنکا کی بنا دوں گا یا بن جائے گا، تو پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ یعنی یہ کہہ رہے کہ میں سری لنکا والے حالات پیدا کر دیں گا۔ یار اس بندے کو ذرا اس بات کا خیال نہیں آیا کہ دیکھو یہ 22-24 کروڑ کا ملک ہے، یہاں پر لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں۔ میں مطلب ہے کہ ان کے نظریات سے اختلاف کرتا ہوں، جو سابق وزیر اعظم عمران خان ہیں، لیکن میرا مطلب ہے کہ ان کی ایک اچھی خاصی فالوئنگ ہے۔ انہیں کوئی خیال نہیں اس بات کا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، انہیں اس گل دی سمجھ ہی نہیں ہے۔ او بھائی اگر سری لنکا بنا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، انارکی پھیلی تے تو 300 کنال لے گھر چکی ہوئے آرام نہ بھائیں گا۔ آپ کس طریقے سے یہاں پر زمان پارک میں اپنے گھر کا سامان بچا سکیں گے؟ کیونکہ پھر لوگ جب لوٹنے نکلتے ہیں نا تو پھر انہیں ویکھ دے کہ کس کا گھر ہے اور کس کا نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کرنے سے پہلے کچھ خدا کا خوف کریں یار خان صاحب۔ آپ کو اس ملک نے بڑی عزت دی ہے، بڑا پیار دیا، آپ تو پائے نا کسی کھاتے چ نہیں سی گے،
معذرت کے ساتھ جب آپ بولر بھی تھے نا، آپ سے بہت بڑے بڑے بولر اس وقت دنیا میں موجود تھے، پاکستان کے اندر موجود تھے. سرفراز نواز بڑا وڈا بولر ہوا. آپ تو سرکار مطلب پتہ نہیں کیا معاملہ آپ کا. ظاہر ہے پروجیکٹ لانچ ہوا سی نا بھائی نا، وہ چارلی ولسن وار پڑھ لو. عمران جڑا جنرل ضیاء سی وہ کدی زلفاں دا اسیر سی تے عمران خان کدی زلفاں دا اسیر سی. آپ کو ساری کہانی وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بتا چکی ہے اس کو بڑے کنسائز طریقے کے ساتھ، اور ایک صاحب نے کتاب میں بھی لکھ دیا تھا، سابق گورنر تھے. تو یار کو خدا کا خوف کرو، اس ملک کے عوام پر رحم کرو، اس ملک کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہے. جو لیڈر ہوتا ہے وہ ہوپ دیتا ہے سر، اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہوپ دے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اکثر یہ بات کرتے ہیں، یہ مطلب الگ بات ہے کہ یہ ان کے بالکل نظریے کے مختلف ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو ایک بڑا خوددار لیڈر رہا تھا. میں آپ سے عرض کروں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جب پاکستان ملا تھا نا سر، تو اس وقت پاکستان نہیں تھا، وہ ٹوٹا ہوا تھا. یعنی ساڈا ایک صحیح وکھرا ہو گیا سی. ہمارے پاس اکانومی ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، اکانومی دا ای نہیں سی گا، ساڈے کو حالات ہی کوئی نہیں سنے گے. بھٹو صاحب نے کیا کیا تھا آگے؟ انہوں نے ہوپ دی تھی، ایک ہوپ دی انہوں نے آگے. جنرل اسلم بیگ کا انٹرویو سن لیں، انہوں نے کہا جی ہم بہت زیادہ ڈیمورلائز تھے، اچانک ایک شخص آیا ذوالفقار علی بھٹو، اس نے قوم سے خطاب کیا، اور اس کے بعد اس نے ایک اور خطاب کیا. 2 خطابوں تو بعد سن لگتا سی کہ اسی دنیا تے آ گئے، اسی سارے نوں ٹال لیں گے. بھٹو یا کوئی بھی لیڈر ہو نا، وہ قوم کو ہوپ دیتا ہے تاکہ قوم کا مورال بلند ہو، اور وہ جو بھی چیلنجز ہیں. دیکھیں جس وقت پاکستان ٹوٹا اس وقت کے جو چیلنجز تھے وہ آج والے تو نہیں تھے نا. آج ہمارے حالات بہت خراب ہیں، معاشی طور پہ ہم تباہ حال ہیں، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں، پر 71 ورگے حالات تے نہیں نا گئے سر. تو اس لیے اس وقت اس طرح کی باتیں کرنا کہ جناب ملک سری لنکا بن جائے گا بھائن، تو ملک جڑا نا وہ میں بنا دیاں گا سری لنکا. یار آپ کیا کوئی خدا کا خوف کریں؟ ہاں صاحب کوئی تھوڑا سا سوچ سمجھ کے بات کیا کریں. بہرحال سر تختے لاہور کا فیصلہ ہے، آج وہ ہونا ہے، پتہ نہیں ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ شک موجود ہے مجھے. لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ کل ساری رات بڑا تماشا لگا رہا ہے سر، بڑی اسپیکولیشنز، بڑی معاملات، بڑے لوگ اپنی اپنی گوسپ کر رہے سن. واقعہ یہ ہے کہ ایک طرف پی سی ہوٹل کے اندر جو ہے وہ تحریک انصاف کا ایک اجلاس جاری تھا، اور اس میں 172 لوگ تھے جو کہ آزاد ذرائع نے کنفرم کیے. لیکن جو فوٹیج جاری کی انہوں نے، اس میں یوں لگتا تھا کہ جی میں پتہ نہیں 386 لوگ بیٹھے، 186 دی تھان دے ہوتے. بہرحال اس میں بہت سارے ایم این اے اور سابق گورنر وغیرہ بھی موجود تھے. بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کا سیاست کے ساتھ صرف کارکن کے طور پر یا میڈیا سیل سے تعلق ہے. باقی جو ہیں وہ ارکان صوبائی اسمبلی تھے، لیکن وہ 172 تھے ذرائع، آزاد ذرائع میں بتا رہا ہوں ان کے مطابق. دوسری طرف سر ادھر جو جنگل میں منگل والا ہوٹل ہے، اس جو جنگل میں منگل والے ہوٹل کے اندر مسلم لیگ نون کا ایک کٹ تھا، اور اس کے اندر جو ہیں وہ لوگ موجود تھے جن کی تعداد حمزہ شہباز شریف کو مائنس کر کے وہاں پر جو تعداد موجود تھی وہ سر تھی 178. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 177 تھی، میں معذرت چاہتا ہوں، 177 تعداد تھی وہاں پر. اور حمزہ صاحب، عظما قادری صاحبہ، ظاہرہ وہ بیمار ہیں، اور ایک شخص اور، یہ 3 شخص جو ہیں انہوں نے سر آج جوائن کرنا ہے. تو وہ 180 پوری تعداد ان کی ہو جائے گی. ادھر 172 ہیں، انہوں نے 15 بندے نے کٹ. اسی لیے عمران خان صاحب جو ہے نا کافی ٹینس دکھائی دے رہے تقریر کرتے ہوئے، واہ انہوں نے منہ تے غصہ سی. لیکن میں یہ آپ سے عرض کروں جو اصل جو ایک گوسپ چلتی رہی وہ یہ تھی کہ آصف زرداری صاحب کل کوئی تقریباً 8 بجے قریب پہنچے سر گھر ان کے، رات کو چودھری شجاعت کے، ان کے ساتھ ان کی بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہوتی رہی. اس کے بعد وہ وہاں سے نکلے اور چودھری پرویز لائی کے گھر آ گئے. اس دوران چودھری پرویز لائی اور چودھری مون سلائی بھی جو ہیں وہ بھی ان کے گھر اپنے گھر آ گئے. اب ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان کے درمیان گفتگو ہوئی، 3 بڑے آپس میں بیٹھے، یعنی چودھری شجاعت صاحب، آصف زرداری صاحب اور پرویز لائی صاحب، یہ تینوں اصحاب آپس میں بیٹھے اور بڑی لمبی چوڑی گفتگو رہی. کوئی کم و بیش کو یہ تقریباً 4 ساڑھے 4 گھنٹے پر محیط گفتگو تھی. رات کوئی تقریباً
12:15 بجے کے قریب چودھری مونس لائی اور چودھری پرویز لائی دونوں اپنی اپنی گاڑیوں میں نکلے اور اپنے گھر سے باہر چلے گئے، لیکن آصف زرداری صاحب ان کے گھر میں موجود رہے، چودھری شجاعت بھی ان کے گھر میں موجود رہے۔ اس دوران آصف زرداری نے بلاول ہاؤس سے اپنے لیے کھانا منگوایا۔ اب کھانا ظاہر ہے زرداری صاحب بہت پرہیزی قسم کا کھانا کھاتے ہیں، جس میں بھنڈی ہوتی ہے سر ابلی ہوئی، مسر کی دال ہوتی ہے، تھوڑے سے چاول ہوتے ہیں اور ایک آدھی کوئی چپاتی ہوتی ہے، یہ ٹوٹل زرداری صاحب کی خوراک ہوتی ہے۔ وہاں پر وہ رہے۔ اچھا، اب یہ ساری گفتگو چل رہی ہے کہ جناب حمزہ اتھے نہیں آیا اپنی میٹنگ وچ، زرداری صاحب انہاں دے گھر آ کے بیٹھ رہے، لو جی گل کچھ ہو رہے، کسی کو اصل بات نہیں پتا، اصل گل کسی نے بھی نہیں پتا کہ زرداری صاحب نے کی گلاں کیتی ہیں، لیکن جو سپیکولیشن ہوتی رہی وہ یہ تھی کہ آصف زرداری صاحب نے ان کو آپشنز یہ دیے۔ پہلے تو انہوں نے شکوہ کیا نا کہ پرویز الہی صاحب میں نے آپ کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے نواز شریف کو منایا، مریم کو منایا، شہباز شریف کو منایا، حمزہ کو منایا، تو جی میں منایا وہ میں جاننا یا میرا رب جانتا۔ آپ میرے گھر آئے چل کر، آپ نے آ کر میرا شکریہ ادا کیا، مٹھائی کھادی بھی تے کھوائی بھی، حالانکہ دونوں ہی شوگر دے پیشنٹ ہیں، لیکن خوشی اتنی تھی کہ کھا بھی لی اور کھلا بھی دی۔ اس کے بعد آپ گھر چلے گئے، اگلے دن آپ نے ایک رانگ فون کال سنی اور رانگ سائڈ پہ ٹرن لے گئے۔ اب آپ جو مرضی کر لیں، آپ کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں اور حالات آپ کے خلاف جا رہے ہیں۔ میں حمزہ شہباز شریف کے ساتھ ہوں، تو لہٰذا اب جو آپشنز دیے وہ یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ وڈرا کر جائیں اور بالکل کنٹیسٹ نہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کنٹیسٹ کریں گے تو آپ کرتے رہے 100 بار، لیکن جو لوگ آپ کے مخالف ووٹ کاسٹ کریں گے آپ کی پارٹی کے، اتر رلا نہیں پانا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جناب اگر آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے اور نہیں کریں گے یا میری دونوں باتیں پہلی باری مان لیں گے تو یہ سر آپ کے صاحبزادے کے اوپر یہ کیسز ہیں، 2+2 4 والے کیس نے، میں آپ کو اس میں سے ریلیف دلوا دوں گا۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا، میں جتنی بات آپ سے کہہ رہا ہوں نا، یہ ساری کی ساری ہیر سے ہے، اس میں کوئی بات کنفرم نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کوئی ایک چیز بھی کنفرم نہیں ہے، صرف یہ گفتگو ہے، گوسپ ہے جو لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کی ہوئی ہے، سیاسی حلقوں کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اب میں آپ سے عرض کروں کہ پرویز الہی کا زرداری صاحب کو اپنے گھر میں چھوڑ کر اور بیٹے سمیت نکل جانا اور زرداری صاحب کا وہیں بیٹھے رہنا اور چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے رہنا ایک عجیب سا سلسلہ ہے سر۔ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے زرداری صاحب خالی ہاتھ واپس نہیں سی گئے، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ وہ لے کے گئے ہیں۔ اب وہ کیا لے کے گئے ہیں؟ جادوگر جو آدمی ہے سر، سمجھ نہیں آتی، سیاست کا گرو ہے پاکستان کی، کیا کہتے ہیں، بادشاہ ہے سیاست کا، اور کچھ لوگ تو اسے مرشد بھی کہتے ہیں سیاست کا۔ تو وہ صاحب جو ہے وہ کیا کر کے گئے ہیں، یہ سر معاملہ جب تک میرا ویلاگ آئے گا آپ کے پاس یا تو یہ کھل چکا ہوگا یا پھر تھوڑی دیر کھل جائے گا، ورنہ 4 بجے تو اجلاس ہے ہی ہے۔ فرض کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوئی اور پرویز الہی نے کہا نہیں پہن جاؤ تسی اپنے گھر خوش، اسی اپنے گھر خوش، میں الیکشن لڑنا، جاؤ جو ہوندا جے کر لو۔ اچھا، اب اگر ایسی بات ہو جاتی، فرض کرتے ایک ایسی بات ہو جاتی ہے، تو پھر سر 15 لوگ جو کل کم تھے پرویز الہی صاحب کے کٹھ میں سے، سیاسی کٹھ میں سے، وہ اس کا مطلب ہے کہ زرداری صاحب کی جیب میں ہے۔ کیونکہ مجھے باقاعدہ طور پر نون لیگ کے ایک ایم پی اے نے یہ بات کی تھی کہ بٹ صاحب ساڑی آخری امید آصف زرداری تے گی جے، ساڑھے ہاتھ واسی کچھ نہیں جے گا، زرداری صاحب ہی کرنا ہے جو کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب وہ زرداری صاحب کے پاس ہے۔ اگر ایسا ہو گیا سر تو پھر ظاہر ہے کہ تخت لاہور کا بادشاہ کون؟ حمزہ شہباز شریف، ستہ خیرہ، حمزہ صاحب ایک باری پھر وزیر اعلیٰ پنجاب۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ پرویز الہی پھر بھی وزیر اعلیٰ بننا بڑا اوکھا جے بہو جی۔ ہاں، میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ جو بات میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ پہلے میرا خیال یہ 18 تاریخ کی بات ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے نون لیگ کے ایک بڑے اہم لیڈر نے یہ بات کہی تھی کہ بٹ صاحب کتی چیکا سی پورا پاواں گے، اس طرح نہیں اسی جان دیواں گے۔ اب دیکھیں اس بات کا مطلب کیا ہے، اس بات کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 16 اپریل پہ جو کچھ پرویز الہی نے کیا تھا وہی کچھ اب نون لیگ کی طرف سے ہونے جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ پہلے ہی ڈپٹی اسپیکر صاحب جو کہ اب ظاہر ہے کہ آج وہ اسپیکر کا رول پلے کریں گے، انہوں نے کل رات ہی یہ خط لکھ دیا تھا چیف سیکرٹری پنجاب کو بھی اور آئی جی پنجاب کو بھی کہ جناب
آپ پنجاب اسمبلی کا چارج سنبھال لیں، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر یہ ہے کہ جناب ہر صورت میں سموتھ طریقے سے الیکشن ہوگا، کوئی بد تہذیبی کوئی بدتمیزی نہیں ہوگی۔ دونوں کینڈیڈیٹس یعنی پرویز لائی صاحب بھی اور حمزہ شہباز صاحب نے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ باقاعدہ طور پر یعنی ایک قسم کا سمجھ لے کہ زبان دیتی کہ بھاجی اسی کچھ نہیں کریں گے، لیکن ظاہر ہے ذمہ داری ڈپٹی اسپیکر صاحب کی ہے، تو انہوں نے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کہا ہوا ہے۔ اب اگر پنجاب اسمبلی کا چارج جو ہے وہ پنجاب پولیس اٹھا لیتی ہے اور وہاں پر بیٹھے ہوئے جو بھٹی صاحب ہیں یعنی جو اس کا سیکرٹری ہیں پنجاب اسمبلی کے، جو کہ پرویز لائی کے بہت کار خاص ہیں، اور وہاں کے جو ملازمین ہیں جو کہ منڈی باغدین تو یا گجرات تو بھرتی ہوئے نے، وہ ایک سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، تو اس دوران پھر اگر پرویز لائی کے ووٹ ادھر ادھر ہوندے نے اور وہاں پر ہنگامہ رہے کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، تو جو حال پھر وہاں پر نون لیگ کے ایم پی ایز کے ساتھ کیا گیا تھا، ناتا اس سے آئے لوگوں نے کیا تھا، یا ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ رویہ اختیار کیا تھا تحریک انصاف کے لوگوں نے، وہ حال سر پھر ان کا ہوگا۔ تو چیزیں جو ہیں نا کچھ بھی کلیئر نہیں ہے بھائی جان، سچی بات ہی ہے، کسی کو یقین نہیں ہے کہ کیا ہوگا، لیکن پر امید ہیں نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے کہ سر اسی جیتاں گے۔ جو تحریک انصاف والے ہیں نمبر بہتے ہون دے باوجود سر وہ جڑے نا انہوں دے چہرے تے خوشی کوئی نہیں، روڑک کوئی نہیں، یہ کسی دا چہرہ نظر نہیں آندا نا، ساری گلاں چھڈو، وہ عمران خان کا چہرہ دیکھ لیں رات کی تقریر والا، اور اس کے پیچھے کھڑے ہوئے، اس سے پہلے جب وہ تقریر کر رہے تھے پی سی کے اندر، تو اس کے پیچھے کھڑے ہوئے جناب علی امین گنڈا پور صاحب کا دیکھ لیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے فواد چودھری صاحب کا چہرہ دیکھ لیں، آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی کہ کیا کچھ ہوا اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ میرے پاس جو معلومات تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں کسی لگی لپٹی کے بغیر۔ آپ تو سے درخواست یہ ہے کہ ایک تو دعا کریں کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، یہاں کی جو ہے سیاست اس کے لیے، آئین اور جمہوریت کے لیے بہتر ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کرے مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔